تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ طٰہٰ آیات 41 تا 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ اصطناع کا اصل مفہوم کسی کو کسی خاص مقصد کے لیے تربیت اور ٹریننگ دینے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے جو تمہیں اتنی بھٹیوں میں تپایا اور اتنے امتحانوں سے گزارا ہے تو اپنے ایک کار خاص کے لیے یہ تمہاری تربیت کی ہے، اور اب وہ کار خاص میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، سو تم اس ذمہ داری کو اٹھاؤ اور میرے اعتماد پر اس کی انجام دہی کے لیے آگے بڑھو۔ اذهب انت واخوك بآیتی ولا تنیا فی ذکری۔ یہ اس حکم کا اعادہ ہے جو آیت 24 میں دیا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو انذار کرو۔ بیچ کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تسکین و تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور باتیں فرمائیں، ان کی دعا کی قبولیت کی بشارت اور ان پر سابق افضال و عنایات کا حوالہ دینے کے بعد پھر ہدایت ہوئی کہ میری نشانیوں کے ساتھ بے خوف و خطر فرعون کے پاس جاؤ۔ پہلے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا، لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو حکم ہوا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر حضرت ہارون علیہ السلام بھی شریک نبوت بنا دیے گئے۔ ولا تنیا فی ذکری، اسی ہدایت کی تاکید مزید ہے جو آیت 41 میں دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے ذکر میں ڈھیلے نہ پڑنا۔ ذکر سے مراد جیسا کہ آیت 24 کے تحت ہم ذکر کر آئے ہیں، ذکر عبادت اور ذکر دعوت دونوں ہی ہے۔ نبی کا ہر کام ذکر الہی ہوتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے سے در حقیقت اس کی تذکیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے قوت و معرفت حاصل کرتا ہے جو وہ خلق کو کرتا ہے۔ دعوت حق کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، اسی سرچشمہ سے اس کو غذا اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس سرچشمہ سے تعلق کمزور ہو جائے تو دعوت بے جان اور بے روح ہو جاتی ہے، اور اگر اس سرچشمہ سے تعلق بالکل ہی منقطع ہو جائے تو پھر وہ دعوت بالکل شیطانی دعوت بن کر رہ جاتی ہے، اگرچہ اس میں نام خدا کا ہی لیا جائے۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی۔ فرعون کے طغیان کی تفصیل آیت 24 کے تحت گزر چکی ہے۔ یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں سے ہے، اس وجہ سے لازماً یہ بات بعد کے مرحلے کی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچ چکے ہیں، اس لیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام وادی طویٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ یہ طریقِ دعوت سے متعلق ہدایت ہے کہ دعوت بہرحال نرمی کے ساتھ دی جائے۔ اس ہدایت کی ضرورت صرف اس پہلو سے نہیں تھی کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے ایک بے بس اسرائیلی کی حیثیت سے نہیں بلکہ خدا کے ایک سفیر کی حیثیت سے جا رہے تھے، اور ہاتھ میں عصائے موسوی بھی تھا، لیکن یہاں واضح کر دیا گیا کہ نرمی دعوت حق کی فطرت ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی بعثت تعلیم و اصلاح کے لیے ہوئی، اس وجہ سے ان کی دعوت اور ان کے انذار میں ایک مسلم کی شفقت اور ایک غم گسار کی دل سوزی ہمیشہ نمایاں رہی ہے۔ کسی نبی کے متعلق بھی یہ بات علم میں نہیں آئی کہ اس نے دھونس جمائی ہو۔ سخت سے سخت حالات میں بھی ان کا طرز خطاب اور انذار جواب نہایت ہی نرم، مؤثر اور ہمدردانہ رہا ہے۔ ہیکڑی جتانا اور دھونس جمانا دنیا پرست لیڈروں کی خصوصیات میں سے ہے۔ موجودہ زمانے کے شیطانی پروپیگنڈے کی تو سمجھیے ساری بنیاد ہی اسی پر ہے۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تعلیم کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ مخاطب میں تذکر اور خشیت پیدا ہو۔ جن کے اندر صرف غفلت ہوتی ہے وہ تو نبی کی تذکیر سے فوراً جاگ پڑتے ہیں، وہ گویا راستہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں، بتانے والے نے جو ہی ان کو یاد دلایا وہ سیدھی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔
دوسرے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی گمراہی کچھ پختہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے اندر اگر ان کے قبولیت حق کی کچھ صلاحیت ہوتی ہے، نبی کے انذار سے خدا اور اس کی پکڑ کا کچھ خوف پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ مسئلہ پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے لگتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو وہ ہدایت کی راہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں تذکر سے پہلی حالت کی طرف اشارہ ہے اور یخشا سے دوسری حالت کی طرف۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی۔ دونوں ہی حضرات نے یہ عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ معاملہ پر غور کرنے سے پہلے ہی یا ہم پر ہاتھ ڈال دے گا، یا یہ ہوگا کہ ہماری بات سنتے ہی برہم ہو کر اس ظلم و ستم میں اور اضافہ کر دے گا جو وہ اب تک بنی اسرائیل پر کرتا رہا ہے۔ فرطہ کا صلہ جب اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی کسی کے خلاف عاجلانہ اقدام کے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فرعون تو پہلے ہی غصے سے بھرا بیٹھا ہے، بھلا وہ ہمیں زبان کھولنے کی اجازت کب دے گا؟ وہ بات سننے سے پہلے ہی یا تو ہمیں ختم کر دینے کی تدبیر کرے گا یا اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہاں دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں شریک ہیں۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے جس کا آیت 43 کے تحت ہم نے ذکر کیا کہ یہ ہدایت مصر پہنچنے کے بعد دی گئی ہے، جب حضرت ہارون علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ قالا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سنتا دیکھتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں کہ اجمال کے اندر جو تفصیل مضمر ہے وہ محتاج بیان نہیں، اور سنتا دیکھتا ہوں کہ الفاظ کے اندر جو سطوت و جلالت اور جو تحفظ و ضمانت ہے وہ بھی تشریح سے بالا تر ہے۔ جب اللہ ساتھ ہے اور وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے اور وہی ایک مہم پر بھیج رہا ہے، تو پھر اگر ساری خدائی بھی دشمن ہو جائے تو کیا ڈر ہے؟ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، اگرچہ رسول کی حیثیت صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو حاصل تھی، حضرت ہارون علیہ السلام صرف ایک نبی تھے، لیکن یہاں علی سبیل تغلیب دونوں ہی حضرات کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہوا۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ۔ اس آیت کی تفسیر سورہ اعراف کی آیت 104 تا 105 کے تحت گزر چکی ہے۔ وہاں ہم نے وضاحت کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہاں لے جانا چاہتے تھے، اور ان لوگوں کے خیال کی تردید بھی کی ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ایک قوم پرست لیڈر کی تحریک آزادی کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، یہاں آیت سے مراد دلیل و حجت ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کی تعداد کیا ہے۔ چنانچہ یہی مضمون سورہ اعراف میں یوں آیا ہے، وَقَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میں تمہارے پاس تمہاری رب کی جانب سے ایک واضح حجت لے کر آیا ہوں۔ پیچھے ہم اس سوال پر بھی بحث کر آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بالکل پہلے ہی مرحلے میں معجزات کیوں دیے گئے، اور وہ کیا خاص حالات تھے جن کے سبب سے انہوں نے بالکل پہلے ہی قدم پر ان کا اظہار و اعلان بھی کر دیا۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اس فقرے میں وہ خیر خواہی اور ہمدردی بھی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی خصوصیت ہے، اور جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیت 44 میں ہدایت ہوئی، اور ساتھ ہی نہایت لطیف تنبیہ بھی ہے کہ سلامتی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کی ہدایت کی پیروی کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اب تک تو تم نے جو کچھ کیا وہ کیا، لیکن اب جب کہ خدا کے رسولوں کے ذریعے سے تمہارے پاس خدا کی ہدایت آ چکی ہے تو سلامتی کی راہ یہی ہے کہ اس کو سیدھے سیدھے اختیار کر لو اور رسول کی پیروی کرو، ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
इन्ना कद ऊहिया इलैना अन्नल अज़ाबा अला मन कज़्ज़बा व तवल्ला। ये ऊपर वाली आयत के मज़मून को निहायत नरम अंदाज में खोल दिया गया कि हम पर ये वही आई है कि झुटलाने और एराज़ करने वाले पर अज़ाब आएगा। इस आयत में तदब्बर कीजिए तो कई लतीफ़ बातें सामने आएंगी। एक तो ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने आम लीडरों की तरह फ़िरौन पर अपनी तरफ से अज़ाब की कोई धौंस जमाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको सिर्फ़ अल्लाह ताला की इस वही की ख़बर दी जो उन पर आई थी कि तकज़ीब और एराज़ करने वालों पर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। ज़ाहिर है कि ये तरीक़ा उन्होंने इसीलिए इख्तियार फरमाया कि अपनी तरफ से फ़िरौन के लिए कोई वजह इश्तियाल ना पैदा हो। दूसरी ये कि उन्होंने फ़िरौन को मुखातिब करके यूँ नहीं फरमाया कि अगर तू झुटलाएगा और एराज़ करेगा तो तुझ पर अज़ाब इलाही आ धमकेगा, बल्कि बसीगाए आम यूँ फरमाया कि जो ऐसा करेगा इस अंजाम का मुस्तहिक होगा, ताकि फ़िरौन के कानों में बात भी पड़ जाए और उसकी अनानियत को ठेस भी ना लगे। तीसरी ये कि कज़्ज़बा के मफ़ूल और तवल्ला के मुताल्लिक दोनों को यहाँ हज़फ कर दिया। यूँ नहीं फरमाया कि जो हमारी रिसालत की तकज़ीब और हमारी लाई हुई हिदायत से एराज़ करेगा उस पर अज़ाब आएगा, इसलिए कि ये बात अज़ ख़ुद वाज़े थी और इसके इजहार से भी बहरहाल फ़िरौन के पिंदार को चोट लगती। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को दावत में नरमी की जो तलकीन फरमाई गई, ये उसका तरीक़ा भी बता दिया कि इस तरह दावत देना कि बात भी पहुंच जाए और तुम्हारी तरफ से इश्तियाल तबाह का कोई सबब भी पैदा ना होने पाए। क़ाला फ़मन रब्बुकुमा या मूसा। करीना दलील है कि यहाँ बरबिनाए वज़ाहत ये बात हज़फ कर दी गई है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को जो पैगाम देकर फ़िरौन के पास जाने का हुक्म दिया वो पैगाम वो लेकर गए और ठीक ठीक हिदायत इलाही के मुताबिक उसको फ़िरौन तक उन्होंने पहुंचा भी दिया। ये सुनकर फ़िरौन बोला कि ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? यानी तुम जो रब के रसूल बनकर आए हो तो आखिर वो रब कौन है? रब तो मैं हूँ, तो आखिर तुम मेरे दरबार में और किस रब के रसूल बनकर आए हो? सूरह आराफ की तफसीर में हम ये वजाहत कर चुके हैं कि फ़िरौन की हैसियत मिस्र में गॉड किंग अवतार बादशाह की समझी जाती थी। वो मिस्रियों के अक़ीदे में उनके सबसे बड़े देवता सूरज का मज़हर था और इसी अक़ीदे के तहत उसके स्टैचू और बुत तमाम मिस्र में पूजे जाते थे। फ़िरौन का ये सवाल महज बतौर तंज़ व तहक़ीर के था, वरना खुदाई के दावे के बावजूद वो इस बात से तो नावाकिफ़ नहीं हो सकता था कि बनी इसराइल उसके ग़ुलाम और महकूम सही, लेकिन बहरहाल वो उसको खुदा नहीं मानते। लेकिन अब तक बनी इसराइल के खुदा की हैसियत मिस्र में एक बेजान खुदा की थी, जिसका नाम तो बनी इसराइल अपने घरों में शायद लेते रहे हों, लेकिन ज़िंदगी के अमली मामलात में उसका कोई ताल्लुक़ न था। अमली मामलात पर खुदाई फ़िरौन ही की थी। ये पहली मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने खुदा को फ़िरौन के सामने एक ज़िंदा खुदा की हैसियत से पेश किया, और सिर्फ़ पेश ही नहीं किया बल्कि उसके नाम से चंद नहायत अहम मुतालिबात भी इसके सामने रख दिए, और वो भी इस तंबीह के साथ कि अगर सलामती चाहते हो तो हमारी बात मानो, वरना इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार रहो। ज़ाहिर है कि फ़िरौन बनी इसराइल के उस ज़िंदा खुदा से अब तक वाकिफ़ नहीं था, इस वजह से उसको ये सदा अजीब मालूम हुई और उसने ताज्जुब व तहक़ीर के अंदाज़ में ये सवाल किया जो ऊपर मज़कूर हुआ। तौरात में इस मौके पर जो इबारत है उससे भी यही बात निकलती है जिसकी तरफ हम इशारा कर चुके हैं। खुरूज बाब 5 आयत 2 में है। फ़िरौन ने कहा, खुदावंद कौन है कि मैं उसकी आवाज़ को सुनूं कि बनी इसराइल को ले जाने दूं? मैं खुदावंद को नहीं जानता और ना मैं बनी इसराइल को जाने दूंगा। क़ाला रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ला शैइन ख़ल्क़हू सुम्मा हदा।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس کی خلقت کے اعتبار سے اس کی رہنمائی فرمائی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ہر شے اپنے مقصد وجود کے اعتبار سے ایک خاص قالب و حیت رکھتی ہے، اور پھر اس مقصد وجود کی تحصیل و تکمیل کے لیے اپنے اندر ایک جبلی رہنمائی بھی رکھتی ہے۔ شہد کی مکھی کو جن مقصد کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، اس کی تکمیل کے لیے اس کے ننھے سے وجود کے اندر اس نے وہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں جو اس کے لیے ضروری ہیں، اور پھر اس کی جبلت کو یہ الہام بھی فرما دیا کہ وہ کس طرح اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے اور اپنے لیے شہد کا ذخیرہ فراہم کرے۔ یہی حال اس کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا ہے۔ ایک چونٹی، ایک مکڑی، ایک بکری، ایک شیر، سب کو قدرت کی طرف سے ایک خاص نوع کی خلقت اور اس کی ضرورت کے اعتبار سے ایک جبلی ہدایت عطا ہوئی ہے۔ سب کو خدا نے الہام فرمایا ہے کہ کس طرح اور کس نوع کی اپنے لیے غذا حاصل کریں، کس طرح توالد و تناسل کا سلسلہ قائم کریں، کس طرح اپنی اور اپنی نسل کی حفاظت کریں، کس چیز سے بچیں اور کس چیز کو اختیار کریں، اور پھر کس طرح اس کائنات کی مجموعی خدمت میں اپنا فریضہ ادا کریں۔ بلبل کی حکمہ سنجی، طوطی کی شکر فشانی اور کوئل کی کوک کس کا الہام ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کا خالق ہی ہے جس نے ان کو یہ صلاحیتیں دیں، تو وہی خالق ان کا اور سب کا رب بھی ہے۔ صرف جاندار چیزوں ہی تک قدرت کا یہ فیض محدود نہیں، بلکہ چمن کے بیل بوٹے جو ثمری اور گل ریزی کرتے ہیں، گلاب اور سرو اور صنوبر جو چمن میں اڑائی کرتے ہیں، سیب، انار اور انگور جو دعوت شوق دیتے ہیں، آخر یہ کس کی بخشی ہوئی خلقت اور یہ کس کی عطا کردہ جبلت ہے؟ آخر کون ہے جو ان میں سے کسی ایک چیز کے بھی خلق کا دعویٰ کر سکتا ہے، یا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اس کا کرشمہ ہے کہ اس نے سیب کے اندر سیب کی خاصیت ودیت کی اور کیکر کے اندر کیکر کی؟ چمن کے ہر پودے، میدان کی ہر گھاس اور جنگل کی ہر جھاڑی میں یہ الگ الگ مزاج اور الگ الگ رنگ، الگ الگ فوائد و نقصانات کون ودیت کرتا ہے؟ جو کرتا ہے وہی رب ہے، نہ کہ ہر نہ مستحض جو سر پر تاج اوڑھ لے اور خدائی کا دعویٰ دار بن بیٹھے وہ رب بن جائے۔ زمین ہی نہیں، ایک نظر آسمان پر بھی ڈالیے، یہ سورج، یہ چاند، یہ کہکشاں، یہ قوس، یہ آسمان، یہ ابر، یہ ہوا، آخر کس نے ان کو پیدا کیا اور کون ہے جس نے ان کے فرائض ان کو الہام کیے؟ جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو ان کے فرائض الہام کیے وہی رب ہے۔ سورج کا اوتار بن کر تخت پر برا جمع ہو جانا تو بہت آسان ہے، لیکن کون ہے جو ایک منٹ کے لیے سورج کو اس کے وقت سے پہلے نمودار کر سکے یا افق سے اس کو غائب کر سکے؟ اس کائنات میں اشرف المخلوقات کی حیثیت انسان کو حاصل ہے۔ اس کو قدرت نے بہترین خلقت بھی عطا فرمائی ہے اور نہایت اعلیٰ صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے، لیکن نہ کسی کو اپنی خلقت کے معاملے میں کوئی دخل ہے، نہ اپنی صلاحیتوں کی تخلیق ہی میں کسی کا کوئی حصہ ہے۔ یہ خدا ہی ہے جس نے ہمیں ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور آنکھ کی قوتیں دیں، اور اسی نے ہمیں جبلت و فطرت اور عقل اور ادراک اور شعور کی نعمتیں بخشیں۔ یہ انہی چیزوں کا فیض ہے کہ آج خشکی و تری، دریا اور پہاڑ سب ہمارے لیے یکساں ہیں۔ ہم سمندروں کا سینہ چیرتے اور فضاؤں میں اڑتے ہیں۔ ہماری رسائی زمین کے بعید ترین گوشوں اور کونوں ہی تک نہیں بلکہ چاند و مریخ تک ہے۔ بجلی اور ایٹم سب پر ہمارا تصرف ہے۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ صلاحیتوں کا کرشمہ ہے۔ جو اس مغالطے میں ہے وہ احمق ہے۔ یہ سب خدا کی بخشی ہوئی عقل کا کرشمہ ہے جس کی بدولت انسان قدرت کے کچھ نوامیس دریافت کر کے چاند اور مریخ پر تاخت کرتا پھر رہا ہے۔
اگر یہ خدا کی بخشی ہوئی عقل کی رہنمائی سے اس کے کچھ قوانین دریافت کر لے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی قابلیت پیدا کر لے تو اس پر اتنا مغرور نہ ہو جائے کہ خدا کی خدائی ہی کو چیلنج کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب تو نہایت مختصر الفاظ میں دیا، لیکن اس کے اندر تفصیل نہایت طویل مضمر ہے، اور اگرچہ الفاظ نہایت نرم ہیں لیکن جواب نہایت دندان شکن ہے۔ انہوں نے نہایت جامع الفاظ میں فرعون پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ رب ہونے کا حقدار تو وہی ہو سکتا ہے جس نے خلق کیا اور ہدایت بخشی۔ تمہارا حصہ نہ خلق میں نہ ہدایت میں، تو تم رب ہونے کے مدعی کس طرح بنے بیٹھے ہو؟ یہی حقیقت دوسرے الفاظ میں یوں بیان ہوئی: سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسویٰ والذی قدر فہدیٰ۔ اپنے اس خدائے برتر کی تسبیح کرو جس نے خاکہ بنایا، پھر اس کے نوک پلک درست کیے، اور جس نے صلاحیتیں ودیت کیں، پھر ان کے استعمال کا طریقہ بتایا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان پر خدا کی حجت قائم کر دینے کے لیے تو اس کی فطرت اور عقل کی رہنمائی ہی کافی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں اور اپنی کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے سے بھی انسان کی ہدایت کا انتظام کیا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، القیامہ 14-15۔ بلکہ انسان اپنے اوپر خود گواہ ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی عذر تراشے۔ قال فما بال القرون الاولیٰ۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تذکیر پر سنجیدہ طریقے سے غور کرنے کے بجائے با انداز طنز و تحقیر یہ سوال کیا کہ اچھا، اگر رب کے پاس سے آئے ہو تو ذرا پچھلی قوموں کا حال سناؤ کہ ان کا کیا بنا اور وہ کس حال میں ہیں۔ مطلب یہ کہ جب وہاں سے آ رہے ہو تو وہاں کے سارے احوال سے تم تو واقف ہی ہوگے، ذرا ہمیں بھی تو وہاں کا احوال بتاؤ۔ یہ ملحوظ رہے کہ برخود غلط اور متکبر لوگ اسی قسم کے غیر متعلق سوال چھیڑ کر سنجیدہ باتوں کو بے اثر بنانے اور اپنے اندھے بہرے تنقیدین میں اپنا بھرم قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ فرعون کا سوال اگرچہ غیر متعلق بھی تھا اور تحقیر آمیز بھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف جواب پروقار و سنجیدہ دیا بلکہ تذکیر و تنبیہ کا ایک اور نہایت پرحکمت درس بھی اس کو سنا دیا۔ فرمایا کہ ان قوموں کا سارا ریکارڈ میرے رب کے پاس ایک عظیم دفتر میں محفوظ ہے۔ قرینہ دلیل ہے کہ لفظ کتاب کی تنکیر یہاں تفخیم شان پر دلیل ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ایسی ویسی کتاب ہے، بلکہ اس میں ایک ایک جزیہ قلم بند ہے۔ جب یہ کھلے گی تو سب پکار اٹھیں گے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا۔ عجیب ہے یہ کتاب کہ کوئی چھوٹی یا بڑی بات ایسی نہیں رہ گئی جس کو اس میں محفوظ نہ کر لیا گیا ہو۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، یعنی میرے رب کا علم خطا اور نسیان سے بالکل پاک ہے، نہ وہ کوئی غلطی کرتا ہے نہ کسی چیز کو بھولتا ہے، نہ یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز اس کے علم میں آنے سے رہ جائے، یا آئے تو غلط شکل میں آئے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ علم میں آئی ہوئی کسی چیز کو بھول جائے۔ غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس غیر متعلق اور تنزیہ سوال کا یہ جواب بھی دے سکتے تھے کہ مجھ سے کوئی فضول سوال نہ کرو، میں خدا کا رسول بن کر آیا ہوں، میں نے غیب دانی کا دعویٰ نہیں کیا ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ تمام پچھلی قوموں کا ریکارڈ میرے پاس ہے۔ لیکن انہوں نے یہ سوال اس طرح نمٹانے کے بجائے نہایت بلیغ انداز میں اس کو یہ تنبیہ کی کہ ہر چند میں تو سارے غیب کا عالم نہیں، لیکن میرا رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اس کا علم ہر خطا و نسیان سے پاک ہے۔ اس کے پاس سارا ریکارڈ محفوظ ہے۔ جو قومیں صفحۂ ہستی سے مٹ چکی ہیں ان کی نسبت بھی کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اب وہ افسانہ ماضی ہو چکی ہیں، بلکہ سب کے نامہ اعمال خدا کے بے خطا رجسٹر میں مرقوم ہیں۔
ظاہر ہے کہ جب ایک ایک چیز محفوظ ہے تو یہ صرف محفوظ رکھنے کے لیے تو محفوظ نہیں ہے، بلکہ حساب و کتاب اور جزا و سزا کے لیے محفوظ ہے۔ چونکہ بالکل ظاہر تھی، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا اظہار نہیں فرمایا، لیکن ان کا انداز کلام خود اس کو نہایت خوبی کے ساتھ ظاہر کر رہا ہے۔ بعض مواقع میں کنایہ جتنا مؤثر ہوتا ہے، صراحت اتنی مؤثر نہیں ہوتی۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ قرینہ دلیل ہے کہ یہ 4 آیتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ بطور تضمین براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس قسم کی تضمین کی متعدد مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلام صرف ماضی کی ایک حکایت نہیں رہتا، بلکہ وہ حال پر پوری طرح منطبق ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنی بات ملا کر قریش کے فراعنہ کو بھی سنا دی۔ یہ صرف ماضی کی حکایت نہیں ہے، بلکہ تمہاری بھی حکایت ہے۔ تم بھی سن لو کہ کون تمہارا رب ہے اور کون تمہاری عبادت و اطاعت کا اصلی حقدار ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی۔ یہ خدا کے رب ہونے کی دلیل اس کی ربوبیت کے پہلو سے ہے، یعنی جس ذات نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، اس کے اندر فلک بوس پہاڑ بنائے، تو ان کے اندر تمہارے گزرنے کے لیے درے اور دروازے بھی بنا دیے، آسمان سے پانی برسایا اور اس سے قسم قسم کی نباتات اور طرح طرح کے درخت اگا دیے، جن میں سے ہر چیز زبان حال سے دعوت دے رہی ہے کہ خود بھی کھاؤ اور برتو اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ اور چگاؤ۔ در حقیقت وہی ذات اس بات کی سزاوار ہے کہ اس کو رب مانو۔ فرمایا کہ پروردگاری کے اس اہتمام و انتظام کے اندر اہل عقل کے لیے بہت سی دلیلیں ہیں۔ یہاں ان دلیلوں کی وضاحت نہیں فرمائی، لیکن اس نظام ربوبیت کے اندر اس کے خالق کی قدرت، حکمت، رحمت کی جو دلیلیں ہیں وہ ان لوگوں سے مخفی نہیں ہو سکتی جن کے اندر عقل ہے اور وہ اپنی عقل سے کام بھی لیتے ہیں۔ یہ نظام ربوبیت خدا کی توحید پر بھی شاہد ہے اور ایک روز جزا و سزا کی آمد پر بھی۔ ان دلائل کی وضاحت اس کتاب میں پیچھے بھی جگہ جگہ ہو چکی ہے اور آگے بھی آئے گی۔ یہاں مقصود صرف اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ رب ماننے جاننے کی حقدار وہی ذات ہو سکتی ہے جس نے پرورش کے یہ سارے سامان مہیا کیے ہیں۔ جب ان چیزوں کے مہیا کرنے میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے تو کوئی دوسرا رب ہونے کا حقدار کس طرح ہو سکتا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ اسی ربوبیت سے قیامت پر استدلال فرمایا ہے کہ ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر مر جانے کے بعد بھی اسی میں تمہیں لوٹاتے ہیں اور پھر اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس تمام اہتمام ربوبیت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ اس کے بعد ایک دن ایسا آئے جس میں اس کائنات کے رب کا عدل ظہور میں آئے۔ جنہوں نے خدا کی نعمتوں کا حق ادا کیا ہو وہ اس کا صلہ پائیں، اور جنہوں نے ان نعمتوں کو خدا کی زمین میں فساد کا ذریعہ بنایا ہو وہ اس کی سزا بھگتیں۔ فرمایا کہ یہ دوبارہ پیدا کر دینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں۔ جب ہم نے اسی سرزمین سے تم کو پیدا کیا اور ہمیں اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، تو پھر اسی سے دوبارہ پیدا کرنے میں کیوں مشکل پیش آئے گی، جب کہ ہم تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد اسی میں واپس بھی کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، یعنی ہم نے فرعون کو اپنی ہر قسم کی نشانیاں دکھائیں، لیکن وہ اس کے باوجود ہمارے رسولوں کی تکذیب میں اڑا رہا
اور ہماری ہدایت قبول کرنے سے انکار ہی کرتا رہا۔ یہاں نشانیوں سے مراد وہ تمام نشانیاں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بعد مصر میں یکے بعد دیگرے فرعون کو متنبع کرنے کے لیے ظاہر ہوئیں، لیکن فرعون آخر وقت تک اپنی ضد پر اڑا رہا۔ ان نشانیوں کی تفصیل تورات میں موجود ہے۔ سورہ اعراف کی تفسیر میں ہم نے ان کا حوالہ دیا ہے۔ ان آیتوں پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ متکلم کے صیغے استعمال فرمائے۔ اس وجہ سے یہ، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا حصہ نہیں بلکہ تضمین ہے۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ۔ سورہ اعراف کی تفسیر میں ہم وضاحت سے بیان کر چکے ہیں کہ اس دور میں فرعون اور اس کے ارکان حکومت کو بنی اسرائیل سے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ ان کی تعداد برابر بڑھ رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ طاقتور ہو کر بیرونی دشمنوں کے آلائے کار بن جائیں اور ایک دن فرعون اور اس کی قوم کو ملک سے بے دخل کر دیں۔ اسی خطرے کو پیش نظر رکھ کر اسرائیلی بچوں کے قتل کی مہم چلائی گئی، لیکن یہ مہم ناکام رہی۔ بنی اسرائیل کی تعداد بڑھتی ہی گئی، البتہ بنی اسرائیل کے اندر اس وقت تک کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو ان کو منظم کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کو، جیسا کہ ہم نے پیچھے عرض کیا، ان کے مدین جانے سے پہلے بھی خطرہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو بیدار کر رہے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے مظلوموں کی حمایت و مدافعت میں ہمیشہ سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اسی جرم میں ان کا داخلہ بھی شہر میں بند تھا اور بالآخر ایک قبطی کے قتل کے سبب سے انہیں مدین چلے جانا پڑا۔ اب جب وہ آئے اور اس شان کے ساتھ آئے کہ انہوں نے فرعون کے سامنے چند نہایت اہم مطالبات بھی نہایت دبدبے کے ساتھ رکھ دیے، تو اس نے تاڑ لیا کہ اس کو جو خطرہ تھا اب وہ ایک حقیقت کی شکل میں سامنے آ گیا ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم اس لیے میرے پاس آئے ہو کہ اپنے اس جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے بے دخل کر دو؟ فرعون ایک نہایت گھاگ سیاسی تھا۔ اس نے ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو ایک سیاسی خطرے کا رنگ دے کر اپنی قوم کو مشتعل کرنے کی کوشش کی، دوسرے ان کے معجزات کو سحر سے تعبیر کر کے اس اثر کو مٹانے کی کوشش کی جو لوگوں پر ان کا پڑا ہوگا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ موعد ظرف زمان اور ظرف مکان، یعنی وقت موعود اور مقام موعود دونوں معنوں میں آتا ہے۔ اس آیت میں یہ دونوں معنوں کو حتمل ہے اور بعد والی آیت میں ظرف زمان کے معنی میں۔ اس قسم کے ظرف کی بعض مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ سوا کے معنی وسط کے ہیں، مکانن سوا یعنی ایسی جگہ جو ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے یکساں ہو، جہاں ہمارے آدمی بھی آسانی سے جمع ہو سکیں اور تمہارے بھی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اگر تم جادو کے بل پر ہمارے ملک سے بے دخل کرنے اٹھے ہو تو ہمارے پاس جادو کی کمی نہیں، ہم بھی ایسا ہی جادو دکھا سکتے ہیں، تو تم ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کے لیے کوئی ایسی جگہ متعین کرو جو فریقین کے لیے یکساں ہو اور دونوں طرف کے لوگ ایک معین وقت پر اس میں جمع ہوں، نہ تم اس کی خلاف ورزی کرو اور نہ ہم۔ فرعون کی اسکیم یہ تھی کہ مقابلہ کھلے میدان میں پوری پبلک کے سامنے ہو تاکہ سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے کر پہلے ہی مرحلے میں ان کے قدم اس طرح اکھاڑ دیے جائیں کہ پھر وہ سامنے آنے کی جرت نہ کر سکیں۔ قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا، اس وجہ سے انہوں نے بے دھڑک فرعون کا چیلنج منظور کر لیا۔ مصریوں کے ہاں سال میں 2-3 بڑے میلے ہوتے تھے، انہی میں سے کسی میلے کی تاریخ سامنے تھی۔ انہوں نے اسی میلے کے دن کو نامزد کر دیا اور وقت بھی مقرر کر دیا کہ لوگ چاشت کے وقت جمع ہوں۔ میلے کا دن لوگوں کی فرصت و فراغت کا دن ہوتا ہے اور کسی پبلک اجتماع کے لیے چاشت کا وقت سب سے زیادہ موزوں خیال کیا جاتا ہے۔
گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ چاہا کہ اسی مقابلے میں فرعون کے سحر و شعبدہ کا سارا طلسم باطل کر دیں۔